ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کرنا ہے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں پیدا ہونے والا یہ کون سا شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ کو کیا بتایا، اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے بنایا۔ انہی جنوں میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کی پاداش میں اسے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی۔ اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ جنگ جاری ہے۔ دراصل قوم جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے جن کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں میں شیطان جن اور شیاطین جنی کے ملاپ سے شیاطین بچے جنم لیتے ہیں۔ ابلیس کے اقربا، ساتھی اور اولادوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گیا۔ ابلیس کے بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مقرر تھے۔ ان میں سے کوئی انسانوں میں زناگاری کو عام کرتا ہے، کچھ شیاطین انسانوں میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، اور کچھ شیاطین انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اس طرح شیطان کی اولادوں اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے، جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں، پوتوں اور خاندانوں میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے جد امجد ابلیس سے بغاوت کی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا۔ اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ اس کے متعلق احادیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک واقعہ درج ہے جو کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر ابن خطاب سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے اور میں ہند کا بیٹا ہوں جو لاقیس کا بیٹا ہے، اور لاقیس ابلیس کی بیٹی ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کہا۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی عمر میری ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس تھی۔
مگر میں بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا، اپنے عزیز و اقارب سے بدسلوکی کرتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں ان کے ساتھ تھا۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات بھی کی، میں ان کی صحبتوں میں رہ چکا ہوں، اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی میں کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی اور ان سے توریت سیکھی، اور جب میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی۔ اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو تو ان تک میرا سلام پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں ان کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن پاک سکھائیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی، اسے سورہ واقعہ، سورہ شمس، معوذتین اور سورۃ اخلاص سکھائی۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، اے حامہ، جب بھی کبھی تمہیں کوئی حاجت پیش ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ اور کچھ عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حامہ زندہ ہے یا نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حامہ جنت میں ہے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس مخلوق کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کرے، خواہ وہ خدائی کے دعوے دار فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہو یا کسی گناہگار کے گھر میں پیدا ہونے والا نیک بخت انسان۔